سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، ایک شخص کا اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد مرتبہ جنت میں بلند کرتا ہے، تو وہ شخص عرض کرتا ہے اے اللہ یہ میرا عمل نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے بیٹے نے دنیا میں تیرے لیے استغفار کیا، اس کی برکت سے میں نے جنت میں تیرا مرتبہ بلند کر دیا۔ ہم اپنے زندہ ماں باپ یا فوت شدہ ماں باپ کے لیے جو بھی دعا کرتے ہیں انہیں اس کا نفع ملتا ہے، باقی ملاقات تو مرتے ہی ہو جانی ہے۔ دیکھیں نا بخاری مسلم کی حدیث ہے، سیدہ فاطمہ سے نبی علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ ان قریب میں دنیا سے جانے والا ہوں، تو وہ رو پڑی اور پھر کہا کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھے آ کر ملو گے، اس پہ وہ مسکرا پڑی۔ تو مرتے ہی اپنے فوت شدگان رشتہ داروں سے آپ کی ملاقات ہو جائے گی، اور اللہ کرے کہ ملاقات آپ کی جنت میں ہو۔ اس میں آپ نے اپنی بھی فکر کرنی ہے اور ان کی بھی، کہ وہ بھی جنت میں ہو، اور اگر وہ جنت میں تو آپ بھی جنت والے اعمال کر رہے ہو، تو تبھی ملاقات ہوگی۔ اللہ نہ کرے کہ ایک جنت میں اور دوسرا اللہ کے عذاب میں ہو، تو اس کے لیے پھر جنتیوں والے اعمال بھی کیے جائیں اور ماں باپ کی طرف سے صدقہ اور خیرات کیا جائے۔ ایک دعا جو قرآن میں اللہ نے ہمیں سکھائی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب ہمارے ان دونوں پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے ہمیں پالا تھا۔ اسی طریقے سے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ دعا آپ تشہد میں مانگیں۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ درود شریف کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو۔ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ سجدے میں تم اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو، خوب دعائیں مانگو۔ سجدے میں ماں باپ کے لیے دعائیں مانگیں، عربی زبان میں یہ کوئی مشکل نہیں ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، سورہ بنی اسرائیل میں یہ دعا آتی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ نفع پہنچے گا۔ ایسی اور قبور کے حوالے سے کیا ہے کہ زیارت قبور کرنی چاہیے، قبرستان فریکوینٹلی جانا چاہیے یا کم جانا چاہیے؟ نہیں جانا چاہیے، فریکوینٹلی جانا جب چاہیے۔ جاتے ہیں تو ان کو پتہ لگتا ہے کہ آئے ہوئے ہیں۔ دیکھیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے۔ اس کا پرائمری مقصد ہے اپنی موت کو یاد اچھا، کرنا۔ ہاں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ ان کو فرق اس اعتبار سے پڑتا ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب تم قبرستان جاؤ تو دعا مانگو، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اے مومنین اور مسلمین جو یہاں پر دفن ہو، تم پر سلامتی ہو، ہمارا سلام ان تک پہنچ رہا ہے، لیکن فزیکل نہیں ہے کہ وہ سن رہے ہیں یا وہ جواب دے رہے ہیں تو ہم سن رہے ہیں، ہم تو نہیں سنتے، اس طریقے سے وہ بھی ہمارا نہیں سنتے، اللہ پہنچاتا ہے، یہ برزخ کا معاملہ ہے۔ ان قریب ہم بھی مر کر تمہارے پاس آنے والے ہیں، ہم اللہ کے حضور تمہارے لیے اور اپنے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے عافیت سے بڑھ کر کسی شخص نے اپنے رب سے کوئی چیز نہیں مانگی، تو یہ ہم عافیت مانگتے ہیں فوت شدگان کے لیے، ہماری دعا سے ان کو نفع پہنچتا ہے، ہماری دعا کی برکت سے ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ قبرستان کو تو چھوڑ دیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے جس کے جنازے میں 40 ایسے لوگ شریک ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت اس کے حق میں قبول کر لیتا ہے، تو یہ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ نماز جنازہ کی دعا میں بھی لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اگر واقعتاً کوئی شخص ایسا تھا کہ وہ اللہ کے دین کے لیے درد رکھتا تھا اور لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوئے، لیکن یہ کہنا کہ ایک شخص پوری زندگی دین کے ساتھ باغی رہا تو اس کے تو جنازے میں 40,000 لوگ بھی شریک ہوں، جس نے پوری زندگی خود قرآن کو نہیں پڑھا، اس کی میت پہ قرآن پڑھوا کر آپ نے اس کو بخشوا لینا ہے۔ اور ویسے بھی یہ عمل تو بدعت کے اوپر مبنی ہے، آج کل تو 500 روپے ریٹ چل رہا ہے، آپ ایک قرآن خرید سکتے ہیں کہیں سے بھی پڑھا ہوا، اور زیادہ خریدے تو میرا خیال ہے 300 میں بھی پیکج کوئی طے ہو جائے گا۔ ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں، دعا کریں، صدقہ اور خیرات کریں، اس سے بڑی اور کوئی چیز۔ وہ جو کہتے ہیں جو قبر پہ جاتے ہیں تو وہ آپ کے قدموں کی چاپ سنتے ہیں، ایسی کوئی؟ وہ حدیث ہو رہا ہے، وہ بخاری مسلم حدیث ہے، جب مردے کو آپ دفنا کر جاتے ہیں نا تو وہ جانے والوں کی قدموں کی چاپ بھی سنتا ہے، وہ وقتی طور پہ اسے سنائی جاتی ہے تاکہ اگر وہ نیک ہے تو شکر ادا کرے کہ میں نے ان پر بھروسہ نہیں کیا، اور اگر بدکار ہے تو اس کی حسرت میں اضافہ ہو کہ مجھے چھوڑ کر چلے گی۔ وہ تو اس سے پہلے بھی ہے، بخاری میں حدیث ہے کہ میت اپنی چارپائی پہ کلام کرتی ہے، نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی جلدی قبرستان لے جاؤ، اور بدکار میت کہتی ہے کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو۔ اور نبی اسلام نے فرمایا کہ اس کی یہ چیخو پکار انسانوں اور جنوں کو چھوڑ کر تمام مخلوقات سنتی ہیں، انسان اور جن سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں، پھر تو وہ غیب کا پردہ ہی اٹھ جائے نا۔ یہ جو ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک جو لوگ غیب میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے نا، ورنہ اگر پردہ اٹھ گیا تو پیچھے کون سی بات رہ جائے گی۔ اچھا بھی پچھلے دنوں جو آپ سے میرے خیال کوئی لائبہ کے بارے میں سوال کرتا وہ حور کے، اس طرف میں نہیں جانا چاہتا، آپ نے اس کے آپ نے نام بھی لے لیا، میں نے لیا، میں سوال کرنے لگا ہوں، آپ نے کہا تھا کہ اللہ سے ملاقات جو ہے نا وہ زیادہ بڑی نعمت ہے، ہاں اس کے بارے میں تو ذرا زیادہ بڑی نہیں، وہ الٹیمیٹ بڑی وہ نعمت۔ سب تھوڑی منظر کشی کیجیے گا وہ کیا ہوگا، اللہ سے ملاقات ہماری کیسے ہوگی؟ دیکھیں جنت کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی آیا کہ جو منافقین اور فاسقین ہیں وہ اپنے رب کے دیدار سے اوٹ میں کر دیے جائیں گے۔ اس کا منطقی انجام ہے کہ اہل ایمان کو زیارت کروائی جائے گی۔ باقی تفصیلات بخاری مسلم میں آئی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے صرف سمجھانے کے لیے کہا کہ یہ 14ویں رات کا چاند دیکھتے ہو نا کتنا واضح ہے،
تم اپنے رب کو بھی اس طریقے سے واضح دیکھو گے. مراد یہ نہیں کہ اس شکل کا نظر آئے گا, یعنی کوئی شک نہیں ہے نا کہ 14ویں کا چاند ہے, تو تمہیں تمہارے رب کا دیدار ہوگا. اب اس کی کیفیت کیا ہے, یہ تو جنت میں جا کے ہی بتائی جا سکتی ہے, شاید وہاں پہ بھی بیان نہ ہو سکے. لیس کمثلہ شیء, اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے. باقی یہ نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب بخاری مسلم میں آتا ہے کہ لوگ اپنے رب کا دیدار کر کے واپس آئیں گے تو ان کے حسن میں ایسا نکھار پیدا ہوگا کہ وہ حوریں بھی پریشان ہوں گی کہ آپ کے حسن میں تو اضافہ ہو گیا, اور انسان کہیں گے کہ ہمارے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہارے حسن میں بھی اضافہ کر دیا. جنت کی حوروں کا جو حسن ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو طارق جمیل صاحب بیان کرتے ہیں, لیکن ہمارا ان سے اختلاف یہ ہے کہ اس کو جس طریقے سے آپ بیان کرتے ہیں اور نبی اسلام کے حوالے سے اس کو بیان کرتے ہیں, وہ جھوٹی روایتیں بھی آپ بیان کرتے ہیں. اب انہوں نے وہ موبائل میں لائبہ نکالی ہوئی ہے, جی وہ نکالی ہے, کوئی نہیں تو ہے ہی نہیں, وہ لائبہ ورڈ ہی کو نہیں موجود کسی حدیث کی کتاب میں. وہ لعبہ لفظ ہے. لائبہ جو یہاں لکھا جاتا ہے حمزہ کے ساتھ, یہ تو عربی کا لفظ ہی نہیں ہے, عربی سے نکلا ہوا ہے, اس کا مطلب ہے پیاسی. اور لاعبہ عین کے ساتھ اس کا مطلب ہے کھیل کود کرنے والی, وہ بھی نہیں ہے. حدیث میں جو ورڈ آیا وہ لعبہ ہے, اور وہ حدیث بھی جعلی ہے. دو اس میں مجہول راوی ہیں, عبید اللہ اور موسیٰ. اور ابن مسعود سے اس کی سماعی ثابت نہیں, حسان بن عطیہ کی. یہ امام ابن ابی دنیا نے المتوفا 281 ہجری صفت الجنہ کتاب میں اس روایت کو نقل کیا ہے. جو تابعی بیان کر رہا ہے نا, اس کی تو اس صحابی سے ملاقات ہی ثابت نہیں. 33 ہجری میں عبداللہ ابن مسعود فوت ہوئے ہیں, اس کے بعد وہ پیدا ہوا ہے. تو یہ آپ سمجھ لیں سخت ترین جرح ہوتی ہے کسی روایت کے اوپر. اور اس میں بھی صرف الفاظ اتنے تھے کہ لعبہ وہ حور ہے جس پہ باقی حوریں رشک کرتی ہیں, اور وہ کہتی ہیں کہ اگر تجھے لوگ دیکھ لیتے تو تیرے حصول میں اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہوتے بس. باقی وہ لمبی چوڑی چیزیں جو ساتھ اٹیچ کی ہیں انہوں نے, وہ تو صوفیاء کے اقوال ہیں اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں, اور وہ حدیث نبی السلام کا فرمان بھی نہیں ہے, ابن مسعود کا قول ہے, حدیث سے موقوف ہے. اور وہ بھی ابن مسعود سے بھی اب ثابت نہ رہا, وہ منقطع روایت ہے. میرا خیال ہے آج میں نے اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو بھی کی ہے, اور طارق جمیل صاحب کے اوپر دعوت توبہ بھی پیش کی ہے. لیکن طارق جمیل صاحب کے جو مخالفین ہیں نا, غامدی صاحب اینڈ کمپنی, وہ صراحتاً حوروں کا انکار کرتے ہیں, تو وہ بھی عقیدہ غلط ہے. سورہ الرحمن میں سورۃ الواقعہ میں تفصیل کے ساتھ آپ خود ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیں, حوروں کا ذکر ہے. اور وہ کوئی دنیا کی عورتیں اوور آل کر کے آپ کو وہاں پیش نہیں کی جائیں گی, کوئی میک اپ کر کے, وہ بھی ہوں گی, لیکن بیویاں ہی ہوں گی نہیں. تو قرآن میں پھر سورہ الرحمن کے اینڈ پہ آئے کہ جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے ان عورتوں کو چھوا, نہ کسی جن نے. تو وہ کون سی عورتیں ہیں پھر؟ ان عورتوں کو تو ہم نے چھوا ہوا ہے, وہ الگ سے. بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے, نبی اسلام نے فرمایا کہ جو جنت کی حور ہے اگر وہ زمین کی طرف دیکھے تو جنت سے زمین تک پورا حصہ روشن ہو جائے اور معطر ہو جائے, اور اس کا دوپٹہ جو ہے دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بڑھ کر. یہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے. بخاری میں موجود ہے کہ جنتیوں کا قد جو ہے وہ 60 ہاتھ ہو جائے گا, جس کی کیلکولیشن سے غلط ہوئی, ہاتھ اس کو کہتے ہیں, اور یہ 1.5 فٹ ہے, تو یہ 90 فٹ بنتا ہے, 120-30 فٹ نہیں بنتا. اور بخاری میں یہ بھی موجود ہے کہ جو حوریں ہیں نا ان کے گوشت اور ہڈیوں کا حصہ بھی ٹرانسپیرنٹ نظر آتا ہوگا, جس طرح آپ کو یہ ہالی ووڈ کی فلموں میں کوئی بعض اوقات اس طرح کی چیزیں دکھا دیتے ہیں نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معاملہ رکھا ہے, یہ سب کچھ ہے, لیکن صرف حوروں کا ہی ذکر کرنا اور دین کو حوروں کے اندر ہی داخل کر دینا. بھائی اگر یہ چیز ہوتی نا تو ذخیرہ احادیث انہی حوروں سے بھرا ہوتا. ذخیرہ احادیث میں حوروں کا ذکر بہت تھوڑا ملتا ہے. قرآن پاک میں بھی 3 مقامات پہ بائی نیم مینشن ہے, سورۃ الواقعہ میں, سورہ الدخان میں, اور سورۃ الرحمن کے اندر. باقی پاکیزہ بیویوں کا ذکر ہے, وہ دونوں طرف جا سکتی ہیں. غامدی صاحب کا موقف اتنا تو درست ہے کہ یہ والی عورتیں بھی حوروں سے بڑھا کر خامدوں کے عقد میں آئیں گی, یہ الگ سے, اور ان کا حسن ان حوروں سے بھی بڑھ کر ہوگا. باقی یہ کہنا کہ حور الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے تو یہ قرآن و سنت کے منافی ہے. ایسے ہی بلکہ آپ سے کسی نے پوچھا پچھلے دنوں کہ اگر عورتیں یا بیویاں جو ہے وہ وہاں پہ حوروں کی سردار ہوں گی تو اگر کسی کی 4 بیویاں تو کون سی والی سردار ہوگی؟ طارق مسعود صاحب جو جیسا کو بندہ ہے تو ان کی کون سی والی جو ہے وہ سردار ہوگی؟ ابھی تو ایک جملہ جو ہے وہ بلال کتب صاحب کی اس آن لائن ڈسکشن میں رہ گیا, اس میں میں نے کہا تھا کہ اگر غامدی صاحب کو حور ملی نا تو میں تو پروٹیسٹ کروں گا جنت. ہاں میں کہوں یہ تو قائل نہیں تھے, تو میرا اس میں علمی اختلاف ہے غامدی صاحب سے کہ یہ آپ کو جو ملی ہے نا یہ آپ طارق جمیل صاحب کو گفٹ کر دیں, کیونکہ آپ تو قائل ہی نہیں تھے. اور لیکن میں آپ کو بتاؤں غامدی صاحب نے چھوڑنی کوئی نہیں اگر مل گئی تو, یہ میں آپ کو آج ہی بتا دوں.